عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن، عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن 70 بار آیت الکرسی پڑھ گڑ گڑا کے۔ میں آیت الکرسی کے اس عمل کا ایک تصور بتا دوں، اس تصور کو ذرا غور سے سنیں۔ اس تصور آیت الکرسی میں اول آخر 3 دفعہ دروشی پڑھیں گے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے، اور 3 بار درود پاک پڑھ کے اول آخر پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں گے، اور اللہ پاک سے عرض کریں گے مولا میں کمزور، میرا ایمان کمزور، میرا جذبہ کمزور، یا اللہ تو کریم ہے، میرے اس 70 کو اپنی شان کی 70 کے مطابق کریں گے، تیری شان کے مطابق تو کرے گا۔ وہ 70,000 بن جائے گا نہیں، وہ 70 لاکھ بن جائے گا نہیں، وہ 70 کروڑ بن جائے گا نہیں، وہ 70 ارب بن جائے گا نہیں، میری گنتی ختم ہو گئی ہے مولا، اربوں کے بعد کھربوں کے بعد میری گنتی ختم ہو گئی ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق اس کو 70 بنا دے اور اس کے کمالات اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ یقین جانیے اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے۔ اس سے میں ایک چیز بتاتا ہوں، 7 ڈھیلے لے لیں مٹی کے، 7 پاک مٹی کے ڈھیلے لے لیں۔ یہ عمل ہے میرے پاس، اس عمل کے حوالے بھی ہیں، ریفرنس بھی ہیں، اور صحت مند اور طاقتور۔ 7 مٹی کے ڈھیلے لے لیں، یہاں تک کہاں سمجھ آ گئی؟ 70 بار پڑھنا ہے، ہر 10 دفعہ کے بعد ایک ڈھیلے پہ دم کرنا ہے اور اسے ایک طرف رکھ دینا ہے، پھر اگلے 10 دفعہ کے بعد، پھر اگلی 10 دفعہ کے بعد، پھر 70 اور 7 پورے ہو گئے، کیوں اللہ والو ہو گئے؟ آخری دم جو کرنا ہے وہ سب پہ اکٹھا کر دینا ہے، جو آخری ڈھیلے پہ دم کرنا ہے وہ سب پہ اکٹھا کر دینا ہے۔ اب اس کے 7 فائدے ہیں جو میں بتاؤں۔ جس بچے کے کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، اس کے بدن پہ ناف سے اوپر یہ ڈھیلا اس کے بدن پہ پھیر، یہ ڈھیلا اس کے بدن پہ پھیر، اور کسی ایسے کنویں میں، دریا میں، نہر میں، گندے پانی میں نہیں، ایسے ڈال دیں جہاں یہ ڈھیلا بہہ جائے، مٹی میں بہہ جائے، پانی میں بہہ جائے۔ یہی ڈھیلے کا اور فائدہ بتاتا ہوں۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے دماغ کے امراض ہیں، دماغی امراض بہت زیادہ ہیں، جس کے دماغی امراض، اس کی یادداشت کمزور ہے، اس کی نظر کمزور ہے، اس کا دماغ، اس کا سر ہلتا ہے، گردن کمزور ہے، سر کے امراض ہیں، اس سر کے اوپر ڈھیلا ایسے پھیر دے، اور پھیرنے کے بعد ٹھیک 7 دفعہ ایسے پھیرے گا، دائیں سے اینٹ کلاک جیسے چکی چلتی ہے، دائیں ایسے اس کو پھیر کے اس کو کہیں بہا دے۔ اگلا فائدہ اس ڈھیلے کا، جس کے معدے کے امراض ہیں وہ پیٹ کے اوپر پھیرے، پیٹ کے اوپر پھیرے، معدے کی تبخیر ہے، گیس ہے، بادی ہے، پیٹ پہ پھیرے۔ اگلا فائدہ، جس کی بواسیر ہو وہ ناف کے اوپر پھیرے، اور ناف کے اوپر بھی پھیرے، اور جو چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے روحانی دنیا میں لطیفہ نفس ناف پہ ہے، لطیفہ لطائف ہے ہمارے سلسلے کے، روحانی سلسلوں کے، ہمارے بڑوں کے، تو جو چاہتا ہے کہ میں نفس اور شیطان کے حملوں سے بچوں، اور اللہ پاک میری تنہائیوں کو پاک، میری نظروں کو پاک، میرے جسموں کو پاک کر دے، یہ اس کے لیے لاجواب عمل ہے۔ 7 ڈھیلے، 7 ڈھیلوں کے میں فائدے بتا رہا ہوں۔ وہ ناف پہ 7 بار پھیرے اور اسے کہیں اکٹھا کرتا جائے، ایک ہی وقت میں بہا دے۔ اگلا فائدہ، جس کی کمر میں درد ہو وہ خود یا کسی کو کہے، اس کی کمر پہ 7 بار وہ ڈھیلا ایسے چلائے، پھیرے 7 بار، اس کی کمر 7 بار، اس کی کمر میں 7 بار۔ جس کے گھٹنوں میں درد ہو وہ 7 بار ڈھیلا پھیرے۔ یہ میں مختلف تکلیفیں بتا رہا ہوں۔ جس کو جلدی بیماریاں ہوں، کوئی جلد کی سخت تکلیف ہو،
وہ ڈھیلے اس کے اوپر 7 بار پھر اس ڈھیلے کو رکھ دے اور پھر باہر یہ 70 بار آیت الکرسی، اور ہر دفعہ نئے ڈھیلے ہوں گے، اور یہ 7 جمعے 5 جمعے حد 11 جمعے یہ عمل کر لے، بیماریاں بھی گئی، اور جو منزل، جو مشکل، جو ناممکن، جو پریشانی، جو مراد اللہ کے خزانوں سے مانگے گا اللہ وہ بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ سب سارے جمع کر دیے جائیں، وہ سارے انسان جمع کر دیے جائیں، سارے انسان جمع کر دیے جائیں، اور سارے جمع کر کے جنت میں بھیج دیے، سارے جنات انسان۔ میں جنت تو کا ابھی ایک حصہ نہیں بھرا، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک ایک مخلوق پیدا کریں گے، اور مخلوق کو پیدا کر کے اللہ پاک اس کے ذریعے جنت کو بسائیں گے۔ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور اس کے ذریعے اللہ پاک جنت کو آباد اور شاد کریں گے، جنت کو بسائیں گے۔ اس لیے اس نقش کو چھپائیں نہیں۔ مجھے ابھی پیغام آنا شروع ہو گیا کہ اس دن اس بندے کا انہوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جنتی نقش ہے، اپکری کے پیر صاحب نے دیا ہے، میں نے ان سے جو ہے یہ خاص اس کی تاثیر لی ہے، آپ 15,000 روپے دے دیں تو میں آپ کو دو دوں گا۔ میں نے وہی 15,000 کس چیز کے ہیں؟ تو میں نے تو ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ نقش باقاعدہ، اس کو الفاظ، تصحیح، کتابوں کے حوالے، اس کے مختصر فائدے، اس کے مختصر نفع، وہ سارے کے سارے میں نے جمع کر کے اللہ کی مخلوق انسانیت کے لیے عام کر دی ہے، عام کر دی ہے۔ جن صاحب نے مجھ سے بات کی نا مجھے، جو میں جہاں تعزیت فوتگی کی کرنے گیا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر دم دیں، دم کریں تو اس کے پیسے ضرور لیں، اگر پیسے نہیں ہوں گے، نہیں لیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو پیسے اگر لینے بھی ہیں تو لے کے پھر اس کو ہدیہ کر دیں، اگر لینے بھی ہیں تو لے کے اس کو ہدیہ کر دیں۔ اس کو چھپائیں نہیں، اس کو پھیلائیں۔ آج میں نے ایک چیز بتائی ہے، میں آج 2-3 چیزیں مسلسل بدل کے بیان کر رہا ہوں، ایک لاہوتی نظام، غیبی نظام، ایک سورۃ اخلاص، ایک یہ نقش۔ اب محسوس کریں میں ان تینوں مضمونوں میں چل رہا ہوں۔ ایک تو میں نے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک عمل دیا رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اور یہ وہ میں نے عمل دیا ہے، میں نے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ بڑی بڑی نیک ہستیاں، اولیاء، غاروں میں، کنووں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، جو کہتے ہیں جی بابا جی نے یہاں چلہ کیا، جہاں وہ اور عمل کرتے تھے ان میں یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل بھی ہے کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور اللہ الصمد، اس کو دہرائیں 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 دہرائیں، اور اتنا زیادہ دہرائیں، اتنا زیادہ دہرائیں کہ اس کی طاقت اور تاثیر بڑھتی چلی جائے، روئیں روئیں میں، انگ انگ میں، رگ رگ میں، جسم کے حصے میں یہ اتر جائے۔ آپ کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد خود بولیں گے کہ یہ ہے کیا، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے، خود بولیں گے، وہ اندر خود بولیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں تو آج تک سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا میرا دل جلدی بولنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے ہاں ایک اصطلاح ہے قلب جاری ہونا، کہ اس کا قلب جاری ہو گیا، دل چل پڑا۔ میری بات سن رہے؟ دل چل پڑا۔ وہ جو دل چلنا کہتے ہیں، قلب جاری ہونا کہتے ہیں، اس کے لیے بہت مشقیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے بہت مجاہدے، بہت مشقیں، بہت مجاہدے، بہت مشقیں کی، لیکن بہت مجاہدے اور بہت مشقیں کی، لیکن
آج کی امت کمزور ہے، ضعیف ہے. ان کمزور لوگوں کے لیے اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے، یہ ایک راستہ رکھا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کر لے جس سے قلب جاری ہو جائے، دل جاری ہو جائے. اچھا، جس کا قلب جاری ہوگا پھر ہوگا کیا؟ یہ ایک انوکھی چیز ہے. ہوگا کیا؟ جس کا قلب جاری ہوگا کیا؟ اس کے بارے میں بتا دوں. جس کا قلب جاری ہو جائے گا، جو بھی ذکر کرے گا، جو بھی تسبیح کرے گا، جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ دل کی گہرائیوں سے کرے گا، اندر سے کرے گا. اور اللہ کی توجہ دل پہ ہے، دل پہ ہے، دل پہ ہے. دل اصل اللہ کے ہاں دل ہے. ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہے. اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہے. اور جب قلب جاری ہو جائے گا، کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ اس کے قلب کے اندر اتنے انوارات، برکات ہیں، اس کے دل کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کے اندر کی اتنی روحانیت اس میں موجود ہے. لوگ اندازے لگائیں گے. کیوں؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ کے نام کی برکتیں اور توجہات مل جاتی ہیں، پھر انسان اپنے اس نور کو چھپاتا ہے. یہ جو ہرن ہوتا ہے نا، ہرن، اس کو آہو مشکی کہتے ہیں، اور اس کو غزال بھی کہتے ہیں. یہ اردو ادب میں یہ جو غزل ہے، ہرن کو جب تیر مارتے ہیں، اس کی جو دردناک آواز نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں. تیر مارتے ہیں نا، اس کے اندر سے ایک دردناک آواز نکلتی ہے، اس کو غزل کہتے ہیں. جب ایک خاص ہرن ہوتا ہے برف میں، اس کے اندر موسم میں اس کی ناف خون سے بھر جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے اندر مشک آ گیا ہے. اب وہ کھڑی کھڑے سوتا ہے، ہر طرف اس کی نظر ہوتی کہ شکاری آئیں گے، اور شکاری بھی اس کے شکار کے پیچھے ہوتے ہیں. ہر طرف اس کی چوکنا ہوتا ہے، کہیں بیٹھتا نہیں. اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر اب مشک ہے، اور اب مجھے شکاری آ کے ماریں گے، قتل کریں گے. اور شکاری کیا کرتے ہیں؟ جب اس کا نشانہ لگاتے ہیں، فوراً ان کے پاس ایک رسی ہوتی ہے، اس کی ناف کو اس رسی سے باندھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے مرتے ہی وہ خشک خون واپس اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. وہ جب رسی سے باندھ دیتے ہیں، وہ ایک نافہ ہوتا ہے، اس کو نافہ کہتے ہیں. اور آج بھی وہ نافہ 2-3-4 لاکھ روپے تولا ہے، لاکھوں روپے تولا ہے آج بھی. جب قلب جاری ہوگا، میں نے کہا نا رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، جب قلب جاری ہوگا اور اب اللہ پاک جل شانہ عطا فرمائیں گے، تو پھر اس کو ہر فرد پھر چھپائے گا. اور پھر کوئی خاص بندے ہیں جن کو عطا ہو جائے گی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز دلی کے شہنشاہ، آپ کے دور میں ایک درویش تھے، ان پہ غربت اور فاقے آ گئے، تنگ دستی آ گئی. تو ایک لونڈی کو کہا کہ میں تجھے اگر بیچ دوں، تو بھی فاقوں میں رہتی ہے، میں بھی فاقوں میں رہتا ہوں، چلو تو ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے 2 وقت کھانے کو اچھا مل جائے گا، اور تیرے جو پیسے آئیں گے کچھ دن میرے بھی اچھے گزر جائیں گے. تو لونڈی کہنے لگی، حضرت آپ کو حق ہے، پر ایسی جگہ بیچیں جہاں میری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے، میری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے. تو سوچ سوچ کے فرمانے لگے، اس دور میں تو ایک ہستی ہے حضرت نظام الدین اولیاء، ان سے بڑی ہستی تو میں نے کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ تو اللہ والے ہیں ہی، اگر انہوں نے کہا وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو لونڈی کہنے لگی، مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں، 3 سوال ہیں جو آج تک مجھے جواب نہیں ملے. سب سے پہلے ان کو میں نے کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہمیشہ حشاش بشاش دیکھا. دوسرا، میں نے ان کو لنگر سے کھانا کھاتے دیکھا ہے. لنگر تو فقراء مساکین کا حق ہوتا ہے،
اور یہ فقیر تو حلال کھاتا ہے، فقراء مساکین کا حق کھا رہا ہے۔ ایک پہلا سوال، میں نے کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہمیشہ صحت مند تندرست دیکھا۔ دوسرا، وہ لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ اور تیسرا، میں نے آج تک ان کی تعریف سنی ہے، کسی کو ان پہ اعتراض، بہتان، الزام لگاتے نہیں سنا۔ تو انبیاء کرام کے پیچھے الزامات لگے ہیں، اہل بیت صحابہ کو لوگوں نے ستایا، الزام لگائے، یہ ان سے بڑھ کے ہیں۔ مجھے یہ 3 اعتراض ہے۔ تو کہنے کے بجائے اس کے کہ ہم آپس میں کوئی فیصلہ کریں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اب ان کی خدمت میں گئے اور یہ سب لوگ چلے گئے تو عرض کیا کہ حضرت ایسے ایسے ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، فقر آ گیا، حالات آ گئے، اللہ کی طرف سے غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، تو میں نے ایسے ایسے کہا۔ تو یہ میری لونڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ پہ 3 اعتراض ہے۔ تو شیخ نے پوچھا کیا؟ کہا آپ لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، ایک اعتراض، سب آپ کی تعریف کرتے ہیں، دوسرا اعتراض، اور تیسرا یہ ہے کہ آج تک میں نے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ اللہ والے تو آزمائشوں میں آتے ہیں اور وہ اللہ والا ہے ہی نہیں۔ اور میں اس کا جواب کل دوں گا۔ میں نے کچھ اپنے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ وقت روزی روزگار کے لیے، کچھ وقت گھر کے لیے، کچھ وقت اپنی خانقاہ تسبیح خانے میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کے لیے، میں نے کچھ وقت اوقات تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، وہاں جائیں، شہر کے دروازے پہ فلاں وقت میں آپ کھڑے ہو جائیں، میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، لکڑ ہارا بھی ہوں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں تو وہ بیچتا ہوں، تو میں فلاں وقت آؤں گا تو میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ کل یہ شیخ لونڈی پہنچ گئے فلاں جگہ، تو تھوڑی دیر میں شیخ آئے، کندھے پہ لکڑیاں رکھی ہوئیں اور چل رہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کے نیک بندے کی حالت کہ ان کو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور لکڑیوں سے خدمت کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، اور یہ رزق کے حلال کھلاتے ہیں۔ کیوں نہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اللہ آئے گا۔ لوگوں نے ماشاءاللہ تعریف کی۔ آگے چلے تو ایک بندہ کہنے لگا یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے لکڑیوں کا، اتنا بڑا لنگر چلاتے ہیں اور اتنے بڑے لنگر میں اتنا خرچہ پورا ہوتا ہے، پتہ نہیں مال کہاں سے آتا ہے، کس جگہ سے آتا ہے۔ آگے گئے تو آگے نے اس سے بھی گھٹیا الزام لگا دیا، آگے گئے تو اس نے بھی اور بات کر دی، کہیں پھول کہیں دھول، کہیں پھول دھول۔ اب یہ سنتے سنتے جب وہاں پہنچے تو وہ لونڈی کہنے لگی حضرت ایک سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، میں نے آج تک آپ کی تعریف ہی سنی ہے۔ دوسرا فرمائے اگر آپ نہ کرتے تو یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا۔ آپ نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ایک گہرا زخم تھا جس پہ کیڑا بیٹھا تھا، اور فرمائے یہ کیڑا سالہ سال سے میں نے اس کا علاج کیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اور میں نے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس زخم کو قبول کیا ہے۔ کہا جب یہ کیڑا کاٹتا ہے تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی جیسے تلوار کا وار ہو، میں برداشت کرتا ہوں، اور جب یہ کیڑا زمین پہ گر جاتا ہے تو میں اس کو اٹھا کے رکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرا رزق یہاں رکھا ہے۔ 2 سوالوں کا جواب مل گئے۔ اور میں تیسرا سوال یہ ہے کہ میں لنگر سے کھانا کھاتا ہوں، فرمایا یہی لکڑیاں کاٹ کے، یہی لکڑیاں کاٹ کے، یہی لکڑیاں میں جنگل سے لاتا ہوں، بیچتا ہوں، میں نے اللہ سے برکت مانگی ہوئی ہے اور خود بھی کھاتا ہوں، اس سے لنگر بھی چلاتا ہوں، تو اللہ پاک میرے اس رزق میں اتنی برکت دے دیتے ہیں، تو میں تو کسی فقیر مسکینوں کا حق تو نہیں کھاتا، میں تو خود کھلاتا ہوں۔ جب قلب کی دنیا آباد اور شاد ہوگی، جب قلب کی دنیا آباد اور شاد ہوگی، کوئی آپ کو پہچان نہیں پائے گا۔ اگر کبھی اللہ موقع دے اور تنہائیاں ہوں تو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل میں تھوڑی سی توجہ کر لیں، تھوڑی سی جان مار دیں، تھوڑا سا دھیان دے دیں، تھوڑا سا دھیان دے دیں، تھوڑی سی توجہ کر دیں، تھوڑا سا دھیان دے دیں،
آپ یہ کر لینا، کبھی کبھار کر لیا کریں، روز کر لیا کریں، اگر کر لیں تو وہ جو میں نے کہا نا کہ قلب جاری ہونا، جو اللہ والے فرماتے ہیں لمبی مشقیں ہوتی ہیں اور سال ہر سال لگتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں یہ اللہ الصمد کا وجدان، اللہ الصمد کی محنت اور اللہ الصمد کی کوشش اور اللہ الصمد کی تاثیر اور اللہ الصمد کا کمال تھوڑے ہی عرصے میں قلب کو اندر سے جاری کرے گا اور دل اندر سے خود بولے گا اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ تو دیدار کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، اور جو دیوانے عشق ہوتے ہیں وہ الٹی چال چلتے ہیں، وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند۔ پھر کیا ہوگا؟ جب قلب جاری ہوگا، یوں آنکھیں بند کی، یوں اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق اور کائنات کے رازوں کے ایسے پردے اٹھنا شروع ہو جائیں۔ پھر کشف المحجوب ہوگا۔ یہ حضرت داتا صاحب کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، یہ یہی ہوگا۔ کشف المحجوب، پردوں سے پردے ہٹتے ہیں، پردوں سے پردے ہٹتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے۔ پھر کشف، پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، محجوب، حجاب، پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، کائنات کے راز ملنا شروع ہو جائیں گے، کائنات کی حقیقتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اور اللہ کا تعلق نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ شخص وہاں پہنچے گا جہاں کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اس لیے فرمایا، ابو ہریرہ نے ایک روایت بیان کی ہے، غور سے سنیے گا، اور میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن دیے۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو دن رات میرے آقا کے در پہ پڑے رہتے تھے اور یہ ذکر کرتے تھے، اور بعض لوگ ان پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا حضور نے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ ہاں، یہ ہمیشہ ہوتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ آخر میں پہنچے، ذرا غور سے سنیے گا، آخر میں پہنچے، آخر میں پہنچے۔ بعض میں آتا ہے 3.25 سال حضور کی روانگی سے 3.25 سال پہلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہنچا تو آخر میں ہوں، پہنچا تو آخر میں ہوں، اب فیصلہ کروں در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ نہیں چھوڑ۔ اور ایسا ہی کیا کہ پھر دن رات حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور فقر اور غربت ہوتی تھی، اور کئی دن کے فاقوں سے ان کو نڈھالی ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کے دورے ہیں، لوگ سمجھتے تھے مرگی کے دورے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم مرگی کے دورے نہیں تھے، وہ تو فقر کے اور بھوک کے اور تنگ دستی کے اور مفلسی ہوتی تھی۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، یہ علوم کے انہوں نے بڑے بڑے برتن لیے۔ اچھا، در مصطفیٰ سے پھر رنگ لگا، وہ بھی بتا دوں ذرا۔ ایک عورت کے غلام تھے، عورت کہتی تھی، اس کا بس ایک بول ہوتا تھا، ننگے پاؤں چل، چڑھتے اونٹ پر چل، چلتے اونٹ پر چڑھ، میں تیری خاطر اونٹ بٹھاؤں اور تو ننگے پاؤں چل، میں جوتا پہنوں گی، پتھر گرم ریت تپتی میں ننگے پاؤں چل، اور چلتے اونٹ پہ ایک غزوہ ہوا، وہ گرفتار ہوئی، اور لونڈیاں جو تقسیم کی، وہ لونڈی اس درویش کے حصے میں آ گئی۔ جب وہ گھر میں آئی تھی تو غربت، گھر میں چراغ تھا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہی ہے
میری آقا فوراً کہا، کیا کہا؟ سنو ذرا، فوراً کہا چلتے اونٹ پہ چڑھ، ننگے پاؤں چل۔ ایک دم اس نے دیکھا یہ عبد الشمس، ان کا اصل نام تھا عبد الشمس، شمس کا بندہ، سورج کے پجاری۔ عبد الشمس کہاں؟ میں وہی ہوں، در مصطفیٰ نے مجھے غلام سے آقا بنا دیا، مجھے غلام سے آقا بنا دی۔ تیرے در کے جو بھی فقیر ہیں وہی دو جہاں کے امیر ہیں، انہیں بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے۔ ابو ہریرہ کی بات چل رہی تھی، میں کہاں چلا گیا؟ فرمایا میرے پاس میرے حبیب نے مجھے علم کے 2 برتن دیے ہیں، میں آج لاہوت کی باتیں بتا رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، طالب علم ہوں۔ 2 علم دیے ہیں، ایک وہ جو میں نے بیان کر دیا، سب سے زیادہ حدیث میرے آقا کی حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ، کیوں؟ دن رات در مصطفیٰ پہ پھر پچھلی کمیاں پوری کی دیر کے آنے کی۔ ایک وہ علم جو میں نے بیان کر دیا، فرمایا ایک وہ علم ہے اگر میں بیان کر دوں لوگ تلوار لے کے ہم پہ ٹوٹ پڑیں، مجھ پہ ٹوٹ پڑیں۔ وہ علم کون سے ہیں؟ وہ لاہوتی، ملکوتی، غیبی، وہ علوم ہیں جن کو عام انسان سمجھ نہیں پاتا۔ ایک چھوٹا سا راز بیان کیا تھا منصور حلاج نے، چھوٹا سا راز اللہ کی محبت کا جو انہیں ملا تھا، اور وہ بھی نشے میں بیان کیا تھا، شراب کے نشے میں نہیں، اللہ کے عشق اور محبت کے نشے میں۔ نشے میں بہت کچھ نکل جاتا ہے، بس وہ نشے میں بیان کیا تھا، عشق و مستی میں بیان کیا تھا، اس میں دنیا میں بہت پھر آزمائشوں سے نکلے تھے۔ میں کہ تو نے میرے عشق کو، میرے راز و نیاز کو، رازوں کو بیان کر دیا ہے، اب 2 راستے ہیں، دنیا کی سزا ہے ورنہ اپنی محبت سے نکالتا ہوں کہ آقا جو سزا ہے بھگتوں گا۔ آپ کو لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ لوہان ہو رہے تھے کہ کیا منہ سے نکالا، تو ایک درویش آئے، انہوں نے پھول مارا، لوگوں کے پتھروں پہ چپتے ان کے پھول پہ ہائے نکل گئی۔ تو کہا یہ کیا؟ کہا آپ تو جانتے تھے میرا راز و نیاز کیا ہے، یہ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، آپ تو جانتے تھے، آپ بھی پھول مارتے تھے۔ غیبی نظام ہے ایک، جب یہ بندہ اللہ الصمد، عادت تو بنانے تھوڑی سی، میں بھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی عادت تو بنا لیں۔ جب یہ بندہ اللہ الصمد کی ضربیں لگائے گا، اللہ الصمد کی ضربیں لگائے گا، دل ہی دل میں اس کو ڈوب کے ٹوٹ کے پڑھے گا۔ تو اللہ الصمد پتہ ہی کیا ہے؟ یہ اللہ الصمد یہ ایسے ہے جیسے دل کو اندر سے اس نے صاف کیا اور دل کے برتن کو شفاف کیا، اور دل کے برتن کو صاف کیا اور دل کے برتن کو شفاف کیا، ایسے ہے جیسے دل بالکل صاف۔ پھر اللہ کا نور آتا ہے، برتن جتنا خوبصورت ہو، اگر اس میں دہی پڑا ہو، دودھ ڈالیں گے سارا دودھ دہی بن جائے گا، اگر اس کو صاف کریں گے پھر دودھ ڈالیں گے تو دودھ پھر دودھ ہی رہے گا۔ یہ اللہ الصمد سے دل کے اندر ایک نور آتا ہے اور سرور آتا ہے، اور دل پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر دل زندہ ہو جائے کہ دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، جب دل زندہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، عرش کے ساتھ رابطے اسی وقت ہو جائیں گے، یوں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ کر دے، اللہ کر دیتا ہے۔ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے، کہا اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے، اللہ نے کہا ابھی لے لو۔ شیخ نے لکھا ہے کتاب میں، کچھ لوگ حضور کے روزے پہ گئے، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلائیں۔
ایک بندہ آیا اور کہنے لگا فلاں نام فلاں ہے. کہا آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ. اور کچھ روایات یہاں تک ہیں کہ جو مانگا تھا مجھے حضور یہ کھلائیں. ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ خشک گوشت ہو اور خشک پالک ہو، میں نے یہ کھانی ہے. ہاں خشک گوشت ہو خشک پالک ہو. اور آگے گئے تو خشک گوشت اور خشک پالک پکی ہوئی تھی. پھر لنگر چلتے ہیں، پھر نظام چلتے ہیں، پھر راز و نیاز چلتے ہیں، پھر اللہ پاک قبروں کے نقشے ہٹا کے پھر قبروں کے اندر کی دنیا کھولتے ہیں. پھر کشف القبور بھی ہوتا ہے، کشف الصدور بھی ہوتا ہے، سینے کے راز کھل جاتے ہیں. کشف الورا بھی ہوتا ہے، کشف الحدید بھی ہوتا ہے، کشف کائنات سارے عالم کو اللہ پاک پھر اللہ آنکھوں سے فرشتے بھی دکھاتے ہیں. کیوں؟ آگے پردے تو اللہ نے دیے ہیں، اللہ اس کے لیے پردے ہٹا دے. پھر آنکھوں سے جنات کو بھی دیکھتا ہے، پردے تو اللہ نے دی ہیں، اللہ چاہے اس کے لیے پردے ہٹا دے. جب اندر کا من، دل کے اندر کی رونگٹے کھڑے کرنے والا یہ عمل دن میں کسی وقت کہیں بھی یہ اگر کر لے، پھر اس کے اندر ایک دنیا، اس کے اندر ایک راز و نیاز کی نظام کھلتا ہے. اور اللہ پاک جل شانہ اور اس کی دل کی دنیا کو، من کی دنیا کو، جذبوں کی دنیا کو آباد اور شاد کر دیتے ہیں اور اس کو بامراد کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر پھر ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے، ایک نیا جہان آباد ہوتا ہے جو اس کو خبر نہیں. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ کے پاس ایک بندہ گیا، کچھ عرصہ رہا، کہا کہ شیخ اللہ کی محبت کے کوئی مناظر دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اسے ایک روٹی دی، فرمایا یہ لے کے جنگل میں چلا جا، آگے ایک ریچھ آئے گا، اس کو یہ روٹی دینا، جو جہاں چلے اس کے پیچھے چلتے جانا، جہاں چلے اس کے پیچھے چلتے جانا. ایسا ہوا تو وہ ریچھ آیا، اس کو روٹی دی، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. چلتے چلتے آخر کار غار شروع ہو گئی، تو وہ غار میں چلا گیا، یہ بھی غار میں چلے گئے. غار چلتے چلتے اندھیرا چھا گیا، یہ بھی چلتے گئے، لمبی غار تھی. آخر کچھ دیر کے بعد کچھ روشنی کا معلوم ہوا کہ روشنی ہے، اور دیکھا تو ریچھ غائب ہو گیا. اور گئے تو وہاں اور دنیا اور نظام اور کائنات اور عالم اور مخلوق اور شکلیں اور آسمان. یہ کیا ہے؟ میں کہاں پہنچ گیا ہوں؟ تو وہاں کی جو مخلوق تھی اس نے بس صرف ایک لفظ کہا، الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالم نہیں عالمین کا رب ہے، عالم نہیں عالمین کا رب ہے، عالم نہیں عالمین کا رب ہے. جب دل کا برتن کھلے گا نا، جب قلب جاری ہوگا، ایسی حیرت انگیز دنیا، ایسے حیرت انگیز نقشے کھلیں گے. اللہ پاک وہ پردے ہٹائے گا، اللہ پاک وہ پردے ہٹائے گا. سورۃ اخلاص کی طاقت ہے. سورۃ اخلاص کا میں نے عمل آپ کو بتایا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، غربت، فقر و فاقہ، تنگ دستی. تو حضور نے فرمایا گھر میں جا تو ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے. اور اس نے یہ عمل طاقت، توجہ، دھیان پر یقین سے کیا، یقین سے کی. اور کچھ عرصے کے بعد اس کی حالت بدلی ہوئی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں. اتنا اللہ پاک جل شانہ نے عطا کیا. میں گھر کی خواتین کو ایک بات کہوں گا جو گھر میں زیادہ رہتی ہیں، گھر ہی میں رہتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم تو باہر سے آ جا نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، صحن سے کمرے میں، سوائے بیت الخلا کے آپ جہاں جائیں دل ہی دل میں سلام کریں، قل ہو اللہ پڑھیں. کیوں؟ وہاں انسان ہوں گے، انسان نہیں فرشتے تو ہوں گے، جنات تو ہوں گے.
اس لیے فرمایا جو بندہ نماز کا سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف جماعت کی نماز ہے تو اس طرف کے بندوں کی نیت کرے، اس طرف کے فرشتوں کی نیت کرے، اور اس طرف کے انسانوں کی نیت کرے، اور اس طرف کے جنات کی نیت کرے. 3 مخلوق، انسان، فرشتے اور جنات. اس طرح بائیں طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس طرف بھی انسانوں کی نیت کرے، فرشتوں کی نیت کرے اور جنات کی نیت کرے، اور جنات کی نیت کرے. اس طرف کے انسانوں کی، فرشتوں کی اور جنات کی نیت کرے. ہاں، یہ بہت طاقتور عمل ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے. یہ بہت طاقتور عمل ہے. کائنات تو رازوں میں گندھی ہوئی ہے. اچھا، رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، مشورہ ہے. رازوں میں گندھی ہوئی ہے. رازوں کو ماننے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا، جتنا جانیں گے ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی. تو کائنات تو رازوں میں گندھی ہوئی ہے، اور جتنے راز ہم پہ اگر چاہتے ہیں کہ کھلتے چلے جائیں، پھر خاموشی سے مانتے چلے جائیں، یقین کے ساتھ مانیں. اگر کوئی ہمارے یقین کو کمزور کر رہا تو اس کی مشق ہے کہ یقین کے ساتھ مانے، یقین کے ساتھ مانے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دوست بن کے تیرے یقین کو کمزور کریں گے، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، کانٹے بن کے یقین تیرا کمزور کریں گے، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. یہ سفر روحانیت کا جاری رکھیں، یقین کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، آخری کمال کے ساتھ. اور اگر کوئی روزانہ طے کر لے کہ میں اتنے نقش لکھوں گا، اتنے نقش لکھوں گا، اس کا قلم چلے گا. یہ جو حزب البحر کا نقش ہے، کئی لوگوں سے میں نے کہا یہ نقش لکھو، اور لکھواتا ہوں. اسی طرح یہ نقش ہے، یہ جو جنتی نقش ہے، اس کی ایک اپنی طاقت اور تاثیر ہے، اس کا اپنا کمال ہے. سب سے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے بڑی نسبت، سب سے بڑی تاثیر، سب سے بڑی طاقت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے، حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہے، حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہے. صدیوں سے آزموتا ہے. اس نقش کے کچھ فائدے آپ بتانا میں چاہوں گا. بے اولاد کے لیے گلے میں ڈالیں. آپ اس کو زردے کے رنگ سے لکھیں یا زعفران سے لکھیں یا گھلنے والی سیاہی سے لکھیں. گلے میں ڈالیں، اس کو پانی میں ڈال کے پانی پئیں، اس کو تیل میں ڈال کے اس کی مالش کریں. وہ تیل کھانے پینے پکانے میں بھی استعمال کریں. گلے میں ڈالیں، گلے میں ڈالیں، اس کو تیل میں ڈالیں، تیل کھانے پینے پکانے ملنے میں استعمال کریں. اس کو پانی میں ڈالیں، پانی پینے پلانے ہنڈیا پکانے اور دودھ چائے میں ڈالیں، استعمال کریں. اور اس کو اپنے گھر میں کہیں باندھیں. اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کو استعمال کریں. بہت تاثیر ہے اس میں اور بہت کمال ہے، کیونکہ جنتی نظام ہے، جنتی الفاظ ہیں، جنتی راز ہیں، جنتی نور ہیں اور جنتی برکات ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ جنات کے ہاں اس تعویذ کا بہت استعمال ہے. جنتی تعویذ کے ہاں یہ جنتی تعویذ جنات بہت استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اپنے بڑوں کو پہناتے ہیں، اپنے چھوٹوں جوانوں عورتوں مردوں کو. جنات کے ہاں اس کا بہت استعمال ہے، اس جنتی تعویذ کا. اور ہمارے ہاں یہ کتابوں میں موجود تھا، محدثین کے تجربات میں موجود تھا، لیکن عمومی کسی نے اس کو آج تک عام نہیں کیا. یقیناً کیا ہوگا، میری معلومات کم ہیں، لیکن یہ اللہ نے سعادت عبقری تسبیح خانے کو دی کہ اس کو عام کیا. کیوں؟ یہ میرے حضور کی برکتوں میں سے یہ بھی ایک برکت ہے. میرے آقا کی آمد سے جہاں اور برکتیں آئیں، ایسی آئیں جو کائنات سرسبز اور شاداب ہوگی، کائنات میں نور اور رحمت ہوئی، وہاں میرے حضور کی برکات میں یہ بھی ایک برکت ہے.
اور حضور کی عطاؤں میں یہ بھی ایک عطا ہے، اور میرے حضور کی کیفیات اور ان کے انوارات میں یہ بھی ایک نور ہے۔ تو یہ نور کہاں تک ہم چھپا کے رکھیں؟ یہ نور اب تک کیوں چھپا رہا؟ اس کی چھپانے کی وجہ، چھپا ہونے کی وجہ ہماری تحقیق نہیں ہے، یقیناً میری کمی ہے، میں پہلے بیان کر دیتا۔ یہ نور ہے، چونکہ روحانی کلاس میں کچھ محدود لوگوں نے اس پہ شرکت کی تھی، میرے دل میں تھا کہ میں روحانی کلاس کے علاوہ عام جمعرات کی محفل میں اس کا اظہار کروں گا، اور یہ نیٹ پہ موجود ہے، تعویذ موجود ہے، عام اظہار کروں گا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا اس کی ترکیب بھی بتاؤں گا، جیسے میں نے اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے عرض کیا کہ اگر کوئی اس کو 1.25 دفعہ لکھ لے اور آٹے کی گولیوں میں اس کو سمندر، دریا، نہر، جھیل، جہاں مچھلیاں ہوں، صاف پانی ہو، وہاں ڈال دے تو اس کی تاثیر انتہائی بڑھ جاتی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ اس کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ اس کے کمالات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے توجہات ملتی ہیں، اس سے روانی ملتی ہے، اس سے خیریں ملتی ہیں، اس سے توجہات ملتی ہے، اس سے روانی ملتی ہے، اور اس سے خیریں ملتی ہیں، اور بہت برکتیں ملتی ہیں۔ کتنے بزرگ ایسے ہیں انہوں نے اپنی وصیتوں میں لکھا، کتنے اللہ والے ایسے ہیں انہوں نے اپنی وصیتوں میں لکھا، یہ وہ نقش ہے جس کو ہم نے 1.25 دفعہ لکھا ہے، اس نقش کو میں آپ کو عطا کر کے جا رہا ہوں اپنی نسلوں کو، کہ یہ نقش اپنی نسلوں کے بارے میں لکھا کہ تمہاری نسلوں میں اس نقش کی تاثیر اور اس نقش کا کمال کبھی بھی نہیں جائے گا، اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں جائے گا، اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نقش کی تاثیر، اس نقش کا کمال اور اس نقش کی طاقت نہ کبھی ختم ہوگی نہ کبھی جائے گی۔ اتنا لکھا، اتنا لکھا۔ پھر اگلی بات ایک اور ہے، جتنا اس میں یقین ہوتا ہے نا اتنا اس کی طاقت اور تاثیر بڑھتی ہے، جتنا یقین ہو۔ اللہ کے ہاں یقین کی قیمت ہے۔ میرے حضور نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کے بارے میں قسم اٹھائی، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں جان ہے، فرمایا کہ اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اللہ پاک نے یقین کو بیان کرنے کے والشمس اذا ضحاها والقمر اذا والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء اذا وما بناها والارض ونفس فألہمها فجورها۔ بات اتنی کرنے کے بعد اب محسوس کریں اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، قسمیں کھا 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 کے پھر آخر میں اللہ پاک نے ایک بیان کیا ہے کہ خیال کرنا اس دنیا میں وہ ہے جو اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے ہماری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لے۔ اے بندے، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے۔ اتنی چیزیں بیان کر کے فرمایا جو اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لے تو یہ ساری قسمیں میں اس بندے کے لیے کھا رہا ہوں، اس بندے کے لیے۔ تو بیان قسم اٹھا کے بعض چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، قسم اٹھا کے، قسم اٹھا کے اللہ پاک نے بعض چیزوں کو قسم اٹھا کے بیان کیا۔ کیوں؟ اس کی حیثیت، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی عظمت کو اللہ نے آخری درجے میں بیان کیا ہے۔ عظمت کو اللہ نے آخری درجے میں بیان کیا، عظمت کو۔ اس لیے اس نقش کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، جتنا کامل یقین ہوگا۔ ایک درویش کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بندے کو تکلیف ہوئی، جب اس بندے کو تکلیف ہوئی تو ہمارے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھونک مارا، پھر پڑھا، پھونک مارا، پھر پڑھا،
तो कहा उसको फायदा ना हुआ। हमारे यहाँ एक बाबा था, वो कहते हैं वो दम करता था। हमने कहा वो उससे दम करा दें, और लोग कहते थे अनपढ़ बाबा है, कोई चीज दम करता है। तो कहा हमने उससे दम कराया, उसने दम किया, बंदा ठीक हो गया। तो कहा मुझे एक जुस्तजू पैदा हुई, इस बाबे से पूछूं तेरे दम में है क्या, तेरे दम में दम भी है, तेरे दम में दम भी है। तो मैंने पूछा बाबा जी आपने क्या पढ़ा? कहा सूरत फातिहा पढ़ी। अच्छा, कह रहे हमने भी तो पढ़ी थी। आपने कौन सी सूरत फातिहा पढ़ी? ओ फातिहा भी नहीं कहता था, फातिहा कहता था, फातिहा, सूरत फातिहा पढ़ी मैंने। उन्होंने कहा बाबा सूरत फातिहा पढ़ी? बाबा में था, बाबा कहां से सूरत फातिहा पढ़ी? बाबे ने अपनी जुबान में सूरत फातिहा सुनाई, और जो साथ बैठे थे जेर जबर वाले वो तो हिल गए। जेर जबर सहरे कुरान की तजवीद सही होना जरूरी है, पर वो सुना दी। तो साथ जो अल्लाह वाले बैठे थे फरमाने लगे इसकी जेर जबर तो कमजोर है, इसका यकीन मजबूत है। इसकी जेर जबर तो कमजोर है पर इसका यकीन मजबूत है। यकीन मजबूत है। जितना यकीन कामिल होगा इस सूरत इखलास पे और इस नक्श पे, जितना यकीन कामिल होगा, जितना यकीन कामिल होगा। एक दफा जुमे में एक दुर्वेश ने बयान किया कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत, एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत, एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत। एक गरीब आदमी बैठा था, उसके पास 10 अशरफियां थी। कहने लगा एक दूंगा तो 10 मिलेगा। सारी उम्र कमा कमा के तो 10 अशरफियां बनाई, बड़ा सौदा करूं 10 दूंगा तो 100 मिल जाएगा। 100, अब सोचने लगा ना कि 100 अशरफियां, 100 अशरफियां, क्योंकि पहले दौर का 100 कोई थोड़ा तो नहीं था, 100 बहुत बड़ा था। और उन्हें 10 अशरफियां दे दी किसी जरूरतमंद को। अभी मिलेंगी 100, अभी मिलेंगी, अभी मिलेंगी, अभी मिलेंगी। वो तो ना मिली। थोड़ी देर के बाद मरोड़ शुरू हो गई। अब बाहर हाजत के लिए गया, फिर आए फिर जाए, आखिर वहीं बैठ गया, निढाल हो गया बेचारा। मरोड़ 10 चलते चलते, तो जब निढाल हो गया, दिन ढल गया, तो एक दफा हाजत के लिए मिट्टी का ढेला जो उठाया तो नीचे देखा शर्फी है। 1 2 4 वो पूरी हो गई। कुछ जिस्म में जान आ गई, सारी अशरफियां लेके आ गया। दूसरे जुमे उस दुर्वेश ने फिर यही बात बयान किया, जो अल्लाह को एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत। तो खड़े होकर कहने लगा कि बाबा जी बात तो ठीक है पर इतना हंगा ना जाए। बात तो ठीक है पर इतना हंगा ना जाए, यानी इतने बार बार हाजत, बार 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 बार। बात तेरी ठीक है, जितना यकीन के साथ चलेंगे इन सच्ची राहों में और यकीन के साथ अमल करेंगे इन सच्ची राहों में, यकीन के साथ सूरत इखलास पढ़ेंगे इन सच्ची राहों में, और यकीन के साथ ये जन्नती नक्श असल यकीन होता है। उसने कहा इसकी सूरत फातिहा तो कमजोर है, जेर जबर इसकी कमजोर है, इसका यकीन मजबूत है, इसका यकीन मजबूत है। जितना यकीन ताकतवर होता है उतनी अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक उतना नसीब होता है। इतना यकीन ताकतवर होता है। इस कामिल और ताकतवर यकीन को पाना है, इस कामिल और ताकतवर यकीन को पाना है। और जितना ताकतवर यकीन होगा उतना उसकी बारगाह में बंदे की कीमत होगी। यकीन वाले की कीमत है। देखें उन आंखों ने आंखें वही थी, आंखें वही थी। उन आंखों ने हुजूर को देखा तो हर दफा बेयकीनी, शक, वसवसे
بدगुमानी से देखा तो उन आंखों को लोगों ने अबू जहल की आंखें कहा। आंखें वही थी, उन आंखों ने हमेशा हुजूर को हसरत भरी, मोहब्बत भरी, अजमत भरी, अदब भरी नजरों से देखा तो उन आंखों को लोगों ने बिलाल की आंखें कहा। और कुछ आंखें वो भी हैं, कुछ आंखें वो भी हैं जिन्होंने खुद देखा ही नहीं, देखने को तरसते रहे। कईयां नो रोज होंदे ने दीदार आप दे, कोई रहंदे ने तरसते सरकार। वो आंखें बस देखा ही नहीं, वो तरसती रही। और उनके अंदर जलवा भी, जज्बे भी, अदब भी, कमाल भी, वजद भी, विजदान भी, और प्यास भी और मोहब्बत भी उन आंखों में थी। उन आंखों को ख्वाजा उवैस करनी की आंखें कहा। हाँ, उन आंखों को वो कहा। आंखें तो वही थी। एक आंखें वो हैं जिन्होंने बार बार देखा। मैं एक दफा मक्का मुकरमा के एक होटल में बैठा था, बहुत ऊंची होटल थी, गालिबन कुछ 50वीं मंजिल थी, पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े नीचे थे। मैं ऐसे गौर से देखते सोचता लगा, इन पहाड़ों पे तो मेरे हुजूर चले होंगे, इन्हीं पहाड़ों पे हुजूर ने बकरियां चराई होंगी, इन पहाड़ों पे हुजूर के कदम मुबारक लगे होंगे, और इन्हीं पहाड़ों में पे अबू जहल भी होगा, दूसरे भी होंगे। और अबू जहल ने हमेशा शक, वसवसे, बदगुमानी की नजर से देखा। आज दुनिया में गाली बन गया, और हालांकि मालदार था। असल उसका नाम अबू जहल नहीं था, उसका लकब था। असल लकब था अबुल हकम, नाम हिशाम था, अमर बिन हिशाम नाम तो ये था। और हिकमतों और दानाइयों का बादशाह था। इतना खूबसूरत था, उसके अशार के अशार उसकी शान में भरे हुए हैं। इतना रज सोना जवान था, और दराज कद, खूबसूरत, अकल की इंतहा ये थी कि उसका लकब था अबुल हकम, हिकमतों, दानाइयों, समझदारियों का बादशाह। बहुत मालदार था। बड़े बड़े मसले, सदियों पुरानी इंतकामी कार्रवाइयां, झगड़े ऐसे बैठ के सुलझा देता था। सब हंसते मुस्कुराते खुश होके जाते थे। इतना अक्लमंद था। और गज़वा बदर की सारी हिकमतें, बसीरतें, सारी दानाइयां और जंग की सारी चीजें उसने की थी, पर उसकी नजरों में खोट था, तो सारी दुनिया उसका नाम भी भूल गई, अमर बिन हिशाम। सारी दुनिया उसका लकब भी भूल गई, अबुल हकम। बस सारी दुनिया को आज मैं कहूं अबुल हकम एक बंदा था, अमर इब्न हिशाम एक बंदा, चुप करके बैठे रहेंगे। आप कहेंगे हाँ ठीक कहते हैं, पता तो है नहीं हमें, और मैं फौरन कहता हूं अबू जहल है, आप कहते हैं हाँ। बचपन से 55 तक सुना ही अबू जहल है, अमर इब्न हिशाम तो सुना ही नहीं, अबुल हकम सुना ही नहीं, दानाओं का दाना सुना ही नहीं, समझदारों का समझदार सुना ही नहीं, तो सुना ही नहीं है। क्यों? वो लकब मिट गया। मैं बदर के उस कुएं के पास गया, मैं बदर में गया, तो वो कुआं आप बंद कर दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ ले गए, तो वो एक वीरान कुआं था जिसमें वो मुशरिकीन की लाशें डाली थी। हुजूर ने खड़े होके उन सबको मुखातिब किया था। मिट गए, खत्म हो गए। यकीन की दुनिया से इस वजीफे को, ताकत की दुनिया से सूरत इखलास को, ताकत की दुनिया और यकीन की दुनिया क्या होती है? ये फिर कदम उठवाती है, मंजिलें तय करवाती है। आज जो मैंने रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल मुख्तसर बताया, आज मैंने 2 तस्वीर बताई है पढ़ के बे औलादों के लिए। 2 तस्वीर पढ़ के औलाद है तो उसकी तरबियत तालीम के लिए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक और भूल गया, 2 तस्वीर पढ़ के उन अंबिया कराम को जो बादशाह भी थे, अंबिया भी थे, मालदार भी थे, अंबिया भी थे। हाँ, वो कौन थे? हजरत दाऊद और हजरत यूसुफ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये 3 नबी थे जो बादशाह भी थे। और अल्लाह ने दिखाया, ख्याल करना, अगर कहीं दौलत, माल, रिस्क के हलाल की शक्ल में आया है,
تو یہ نہ کہنا کہ یہ فقیری کا نام تو صرف پیمند لگے کپڑوں کا نام ہے، جھوپڑیوں میں رہنے کا نام ہے، اعتراض نہ کر بیٹھنا۔ ان کو اگر یہ 2 تسبیح پڑھ کے ہدیہ کریں، غور سے سنیے گا، ان کو یہ 2 تسبیح پڑھ کے اگر ہدیہ کریں، مالدار انبیاء کرام کو اللہ پاک اس کو ثروت مال خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اگر ان حضرات کو یہ ہدیہ کریں تو کائنات کے راز ہیں، یہ برکتوں کے دروازے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کے دروازے ہیں۔ یہ برکتوں اور عطاؤں کی خاص الخاص نعمت ہے جو کسی کو اگر مل جائے اور کسی کو اگر عطا ہو جائے اور کوئی خوش قسمت اس کو اپنے سینے میں سمو لے، سینے میں سمو لے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، یہ جو عمل میں نے بتایا نا کس کا، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل اللہ الصمد کا، تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ جب ایک اللہ والے تھے، ان کا قلب جاری ہو گیا تھا، ان کی آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا، فرشتے اللہ نے آنکھیں رکھی ہیں، پردے رکھے ہیں، اللہ چاہے فرشتوں کو دیکھنے کے لیے پردے ہٹا لے، جنات کو اللہ نے اوجھل کیے ہے، اللہ چاہے تو جنات کے لیے پردے ہٹا دے۔ پھر ایسے درویش تھے جن کے سامنے خزانے کھلے ہوئے ہوتے۔ یہ ہمارے یہاں ماموں کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ والے ہوتے تھے، سن 73-74 میں فطری غذاؤں پہ لے آئیں، فطری نوالوں پہ لے آئیں، فطری گھونٹوں پہ لے آئیں۔ ایسے پوری دنیا آ رہی ہے، فطرت پہ واپس آ رہی ہے۔ سوتی کپڑے کو کاٹن کہہ دیا، چمڑے کو لیدر کہہ دیا، چھان بورے کو فائبر کہہ دیا، واپس آ رہی ہے پوری دنیا فطری غذاؤں پہ، فطری نظام پہ واپس۔ میں دبئی میں میری وہاں تھا عرصہ پہلے ملاقاتیں، تو ایک صاحب آئے تھے وہاں، وہ کہنے لگے ہم وہاں پاکستان میں آ سکتے، بمبئی سے آئے تھے، 2 بندے تھے، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ آپ نے پٹسن، انہوں نے کہا ہاں پٹسن کا پورا لباس ہوتا ہے ملائم، اور یہ ہم نے وہ پہنا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹسن کا لباس، بوریا پہنا ہوا ہے۔ فطری زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ایک واقعہ سنا، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی ہے ایک ایسے شخص سے جس کی ساری زندگی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزری ہے، ان کے ساتھ گزری ہے۔ فرمایا میں نے ان سے سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کلمے کو پسند کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کو پسند کرتے تھے، کلمے پڑھنے کے حلقے کو پسند کرتے تھے، اور کلمے کو سننا پسند کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کلمہ پسند کرتے تھے۔ جو بندہ دن میں کسی وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ کلمہ پڑھ لے، اگر سانس روک کے پڑھ سکتا ہے ٹھیک، ورنہ کسی وقت بھی دن میں 1 بار 2 بار چند بار، ورنہ 1 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ کلمہ پڑھ لے، یہ کلمے کا نور اس کے دل میں اتنا جائے گا، اتنا جائے گا، کائنات کے نفس اور شیطان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں اس کو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کروا سکیں گے۔ دن میں کسی وقت بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار کلمہ پڑھ لے، کسی وقت بھی دل میں ہاتھ رکھ کے 11 بار کلمہ پڑھ لے۔ میں تو چاہ رہا ہوں، میری ہر دفعہ یہی سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں، اور میری ہر دفعہ یہی درخواستیں ہوتی ہیں کہ اپنی زندگی کا سرمایہ کچھ کلمے کے ساتھ کر لیا جائے۔ یہاں تک تو ہے کہ آپ نے یہ کلمہ کسی کو ہدیہ کر دیا، اور اس نے آگے کسی میت مرحوم کو ہدیہ کر دیا، وہ ہدیہ بھی پہنچتا ہے۔ اور اس کے میرے ساتھ واقع ہوئے، میں قبرستان میں گیا، قبرستان میں نے ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، ان کی قبر پہ گیا، ہدیہ کیا، اور میں کہیں چلا گیا، ایک روحانیت کا سفر تھا، چلا گیا کچھ دنوں کے لیے، واپس آیا تو مجھے میری ہمشیرہ مرحومہ نے بتایا
کہ تو فلاں گیا تھا فلاں جگہ، مجھ سے بڑی تھی، گیا تو میں ہاں. کہا وہ کہتی ہے کہ سارے قبرستان والے پھولوں کے ہار لے کے میرے پاس آئے ہیں کہ یہ ہمیں ہدیہ دے کر گیا ہے. ایک اور خاتون تھی جنہوں نے بچپن میں مجھے اٹھایا پالا تھا، ان کے بارے میں وہی عمل کیا جو میت کو دیکھنے کا عمل ہے. کون سا بولا؟ ہاں، 4 رکعت نماز نفل، جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ الہاکم التکاثر ہے، اور ایک تسبیح کلمی کی پڑھ کے جس بندے سے ملاقات کرنی ہو مرحوم سے. یہ فضائل درود شریف میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بتایا کرتا ہوں، اور بھی کتابوں میں لکھا ہے. اور میں کہ جس سے ملاقات کرنی ہو اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ عمل کیا، وہ کہنے لگے مجھے مرے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں، اور قبر میں ایسی بیچاری سکڑی بیٹھی ہیں، اور کہا مرے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں اور میری زندگی میں ایک پل سکون نہیں ہے. کچھ زندگی کی راہیں ایسی تھیں جنہوں نے میری زندگی کا قبر کا چین لوٹ لیا، اور میرا نام لے کے کہا اس سے کہیں مجھے کوئی ہدیہ دے. مجھے یہ بتایا